چاہتی ہیں کہ خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور آپ کی قبر کو روشن اور کشادہ فرما دے، تو زندگی میں 4 کام کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ان 4 کاموں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبر کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام، میری ماں اور بہنوں، اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتی ہو تو نمبر 1 پر اس بات کا عہد کر لو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ آج نماز کے سلسلے میں ہماری مستورات بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ ایام نجاست جس میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے، ان ایام میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنی سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے کہ طہارت کے ایام آنے کے بعد بھی نمازیں چھوٹتی ہی چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کب ہم پاک ہو گئے اللہ خوب جانتا ہے، اور پاک ہونے کے بعد کب ہم نے نمازیں شروع کی اور کتنی چھوڑ دی اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ خدا آپ کی قبر کو روشن کر دے تو نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نماز ہی کی برکت سے قبر کا اندھیرا دور ہوگا، نماز ہی کی برکت سے قبر میں روشنی پیدا ہوگی، اور نماز ہی کی برکت سے ظلمت اور تاریکی کا صفایا ہوگا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھریلو کام میں مصروف رہتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا کام زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ گھریلو کام کرنے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑنے والی خاتون یاد رکھیں کہ گھریلو کام کر کے جن لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے ان میں سے کوئی قبر میں آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ آپ اس کام کو سائڈ پر رکھیے، پہلے اللہ کی عبادت کیجیے، اپنی قبر کو سجانے اور سنوارنے کا کام کیجیے۔ بہت سی مستورات کا عالم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوڑتی ہے۔ کپڑے پاک نہیں ہیں، بچے نے ناپاک کر دیے، اگر آپ کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت ہے تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں گی۔ نماز کو وقت پر ادا کر، یاد رکھو جس طرح نماز کو چھوڑنا قضا کرنا جرم ہے، اسی طرح نماز کو تاخیر سے وقت کے آخری مرحلے میں پڑھنا بھی ایک جرم ہے۔ اور ہماری مستورات بالکل قضا ہونے کے قریب نماز جا کے جلدی سے 2-4 ٹکر ماری اور نماز ہو گئی۔ یہ کھیل ہے خدا کے حکم کے ساتھ۔ اور نماز جیسی عبادت جس کی عظمت اور اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا ہے ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اور دیکھو قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے وقت نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بازاروں میں رہتے ہیں، وہ بزنس میں مصروف رہتے ہیں، وہ تجارت کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے حضور میں آ کر اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ دنیا کے کام انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے نہیں روک پاتے۔
دنیا کی مصروفیت ان کو نماز کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتی. میری ماں اور بہنوں، آپ بھی قابل تعریف ہوں گی اگر گھریلو کام کاج کو پس پشت ڈال کر نماز کو اہتمام کے ساتھ صحیح وقت پر ادا کرنے والی بن جائیں. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں، شوہر کو بھی نماز کی طرف راغب کریں، تو اللہ رب العزت آپ کو کئی نمازوں کے اجر و ثواب میں شامل فرما دے گا اور آپ کے نجات کا راستہ ہموار ہو جائے گا. میری ماؤں اور بہنوں، نماز سے کھیل نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چاہتی ہو کہ خدا تمہاری قبر کو روشن کر دے، کشادہ کر دے، جنت کے باغ میں تبدیل کرے، تو 4 کام کرو. پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو اور ایام طہارت میں نماز کو ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کام، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے. اگر آپ اپنی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، اس کو روشن کرنا چاہتی ہیں، اس کو کشادہ کرنا چاہتی ہیں، تو ایک کام کیجیے. نمبر 2، وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کیجیے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھوں گی. آج ماحول یہ ہے کہ ہماری مستورات کی زبانیں قینچی کی طرح چلتی ہیں. نفرتیں، اختلافات زبانوں کے ذریعے سے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کو ذلیل کرنا، زبان سے کسی کو بے عزت کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں عکارت ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. آج ہم اپنی ساس کو جواب دیتے ہیں، اپنے شوہر کو جواب دیتے ہیں، اپنے گھر کی دوسری ممبرس کو جواب دیتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جواب دے کے کہ ہم نے فلاں کو منہ توڑ جواب دے دیا. میری ماں اور بہنوں، منہ توڑ جواب دینا کمال نہیں ہے، باتوں پر صبر کر کے خاموش رہنا یہ کمال ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو صبر کر، تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے تو صبر کر، جواب مت دے، تجھے کیا ملے گا؟ بس تو اتنا سمجھ لے کہ تجھ کو تیرا خدا مل جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہر وقت رہوں گا اور اس کی نجات کی، کامیابی کی راہیں کھولتا چلا جاؤں گا. تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. زبان کا گناہ بہت عام ہو رہا ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں سامنے ہمارا بیٹا ہے، ہمارا شوہر ہے، ہماری اولاد ہے، اگر ہم کسی کے بارے میں کہیں کچھ تو کیا بات ہے؟ نہیں، اگر کسی کے بارے میں غلط بات کہی آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، تو وہ چاہے سنے یا نہ سنے، لیکن آپ کا خدا تو سن رہا ہے. وہ کل پکڑے گا آپ کو، آپ نے کس کی غیبت کی، آپ نے کس پر الزام لگایا، آپ نے کس کا مذاق اڑایا. یہ زبان کے وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ایک عجیب بات بیان کی گئی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام نے تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو بہت نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، مگر اس میں ایک عیب ہے. آپ نے فرمایا کیا عیب؟ تو صحابہ نے کہا وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اس میں عیب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. آقا فوراً کہتے ہیں هِيَ فِي النَّارِ. کیا مطلب؟ اس کی نمازیں اگرچہ بہت ہیں، روزے بہت ہیں،
صدقہ خیرات بہت ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی اور اس سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے اس کی ساری نیکیاں بربادی کے گھاٹ اتر جائیں گی اور خدا اس کو کل جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام پھر ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دوسری عورت ہے، وہ بہت نمازیں تو نہیں پڑھتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، بہت صدقہ خیرات نہیں کرتی، تھوڑا بہت کچھ دے دیتی ہے، بہت روزے نہیں رکھتی، رمضان کے روزے رکھتی ہے بس، لیکن اس میں ایک خوبی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّهَا لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اے نبی وہ اپنی زبان سے کبھی اپنی پڑوسن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، ہمیشہ زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھتی ہے۔ تو آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہی فی الجنت، اس کی نمازیں اگرچہ کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقہ خیرات کم ہیں، لیکن یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی زبان سے، اس لیے کل اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال کو ہی قبول کر کے اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ گھر میں ہوں گے یا گھر کے کسی کمرے میں یا کسی اور جگہ ہوں گے، ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ بولنا اور جواب دینا یہ کمال نہیں ہے، خاموش رہنا اور صبر کرنا یہ کمال ہے۔ اللہ اس میں ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ تیسرا کام، اگر یہ چاہتی ہو کہ خدا تمہاری قبر کو روشن کرے، اس کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے، اس کو تا حد نگاہ کشادہ کرے، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روز آنا، صبح و شام تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں گے۔ آج گھروں میں مستورات میں قرآن کی تلاوت کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ خیر و برکت کیسے ہوگی، جنت کے راستے کیسے ہموار ہوں گے، قبر کی پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ اور موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل بھی ایک فتنہ ہے۔ وہ خالی وقت جس میں مستورات قرآن پڑھا کرتی تھی، مرد حضرات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب وہ خالی وقت موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، طہارت کے ایام میں قرآن کریم پابندی سے پڑھو، اللہ کے اس کلام سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سے بڑا سفارشی آخرت میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ قرآن کے ذریعے سے آپ کی قبر روشن ہوگی، قرآن ہی کے ذریعے سے آخرت کی اور قبر کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی برکات گھروں میں آئیں گی، بیماریاں اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ لیکن قرآن پڑھنے کی آوازیں پہلے گھروں سے فجر کے بعد آیا کرتی تھی، اب ان آوازوں کا آنا بند ہے۔ فجر ہی عورتیں بڑی مشکل سے پڑھتی ہیں اور جیسے ہی سلام پھیر کے فارغ ہوتی ہیں فوراً دوبارہ بستر پر پہنچ جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی تصور ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو تو خدا سے ایسی بزنس کرنے والی بن جاؤ گی جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرے وہ خدا سے ایسی بزنس کرنے والا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے، بلا ناغہ پڑھیں گے، صبح کو بھی پڑھیں گے اور شام کو بھی پڑھیں گے۔
اللہ رب العزت آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک آخری چیز دیکھو، مرنا ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں، ایک دن قبر میں جانا ہے، جہاں نہ کوئی مونس ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ملنے جلنے والا ہوگا، وہاں انسان کے کام اس کے اعمال ہی آئیں گے۔ ایک چوتھا کام اور کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں گے۔ آج خونی رشتے ٹوٹ رہے ہیں عورتوں کی وجہ سے، مستورات میں آپسی اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بھائی بہنوں سے ملنے کو تیار نہیں، اس میں مجرم مرد بھی ہیں اور اس جرم کی بنیاد عورتیں بن رہی ہیں۔ اس لیے خدا کی پکڑ سے ہر وہ شخص خدا کی پکڑ میں آئے گا جس نے خونی رشتوں کو توڑنے کا کام کیا۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا کہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو توڑنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے خاندانی لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ کچھ کھٹپٹ ہو جائے اسے نظر انداز کرو، لیکن ملنا جلنا اور سلام دعا کبھی بند مت کرو۔ جو خونی رشتے کو توڑے گا یا اس کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوگا، شوہر کے کان بھر کر کے جو عورت خونی رشتوں میں دلالیں پیدا کرے گی، یاد رکھو وہ عورت کل میدان محشر میں خدا کی رحمت سے محروم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت صلہ رحمی کو ایک جسم عطا فرمائے گا، اور صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر یہ آواز لگائے گی، اے اللہ جس نے میرا دنیا میں خیال رکھا، آج تو اس پر رحم و کرم کی بارش برسا، اور اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا اور کاٹا تو آج اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی صدا لگاتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو مطمئن کرے گا اور کہے گا تیری صدا اور پکار کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ میری ماں اور بہنوں، خاندان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کہاں سنی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے رشتوں کو توڑ لینا، ملنا جلنا بالکل ختم کر دینا اور سلام دعا بند کر دینا، اس کی شریعت نے کسی صورت میں اجازت نہیں دی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں سب سے برا کردار گھر کی عورتیں ادا کرتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کیجئے، رشتوں کو توڑنے کا کام مت کیجئے۔ اور اگر مرد نہیں مانتا، آپ کے کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب وہ مجرم ہے، خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مگر آپ اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، دل و جان سے رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، لیکن آپ نے صلہ رحمی نہیں کی، تو یاد رکھیے کل کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اور خدا کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ 4 کام ہیں، جس نے ان 4 کاموں کو مضبوطی سے انجام دیا، نمازوں کی پابندی کی، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، قرآن کی تلاوت کی، اور اپنے خونی رشتوں کو جوڑنے میں زندگی بھر مصروف رہی، میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا، اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کر دے گا، اس کو دنیا اور آخرت